میدگی جنرل سلام سلام فنگ فنگ نیچے فنگ کرے گی نیچے فنگ جناب علی حاضر کر رائے معائنہ تیار بازو فنگ کرے گی بازو فنگ گرد برخواست ہوگی برخواست میں اس کے سربراہ تھا اس کا نقشہ ہم نے خود انجینئر صاحبان کے ساتھ بیٹھ کے بنایا دیر ہوئی لیکن وہ دیر آئے درست آئے آج بلڈنگ بن گئی یہ بلڈنگ ہم کہیں پہ بھی انصاف کی فراہمی کہیں بھی ہو سکتی ہے اس سے پہلے بھی ہم کسی کمرے میں بیٹھے تھے ہمارے ججز بیٹھے تھے انصاف دے رہے تھے لیکن اس طرح بلڈنگ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ اب لوگوں کو یہ دیکھنا ہے یہ سوچنا ہے یہ سمجھنا ہے کہ اب قانون کی عملداری ہوگی قانون کے علاوہ کوئی بات نہیں مانی جائے گی کسی بھی قسم کی نہ دہشت گردی نہ انصافی کو تسلیم کیا جائے گا نہ کسی کے ساتھ زیادتی تسلیم کی جائے گی اگر کسی کے ساتھ کہیں پہ بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے تو یہ وہ عمارت ہوگی جس میں سب کو بغیر کسی سفارش کے بغیر کسی عذر کے ان کو یہاں رسائی حاصل ہوگی اور انشاءاللہ ہم اپنے ہائی کورٹ کی طرف سے آپ کو یہ امید دلاتے ہیں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ انصاف ملے گا اور لوگوں کو ان کے مسائل ان کے گھر پہ ملیں گے ایشوز تو دو قسم کے ڈسکس ہوئے ایک ایشو عدلیہ سے متعلق وکلا سے متعلق عوام سے متعلق مسائل سے متعلق ہے جہاں تک عدلیہ کے ایشوز ہیں یقیناً بلڈنگ بننے کے بعد اس میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے یہ آج شروع ہوا ہے اور اس کو مزید ان کے جو وکلا کے اور ججز کے اور اصل لوگ جو یہاں پہ لیٹیگنٹ ہیں جن کا کیسز ہوتے ہیں اصل لوگ تو وہ ہوتے ہیں ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ ان کو پینے کا پانی فراہم کرنا ہے ان کو عزت سے بیٹھنے کے لیے بینچز فراہم کرنے ہیں گرمی اور سردی کے لیے ان کے انتظامات کرنے ہیں تو ہم انشاءاللہ وہ تمام معاملات کریں گے جس کے لیے وہ حقدار ہیں اور ہمیں حکومت اس سلسلے میں باقاعدہ پیسے دیتے ہیں ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے یہ آپ کا حق ہے جو ہم آپ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں مصور صاحب نے کافی لمبی تقریر کی تقریر تو نہیں تھی ان کے دل کی آواز تھی میں تو کہتا ہوں ان کو تقریر جاری کر لینا چاہیے تب یہ جو بار بار چٹ دیا جا رہا تھا نہیں دینا چاہیے تو ان کو پوری دل کے حال بتا دینا چاہیے تھا لیکن مصور صاحب کے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے آنے سے پہلے خود اپنے طور پہ بہت سے معلومات کیے کہ اس ڈسٹرکٹ کے مسائل کیا ہیں ہمارے رجسٹرار صاحب نے ڈی سی صاحب سے رابطہ رکھا کمشنر صاحب سے رابطہ رکھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا کیا ایشوز ہیں جتنے ایشوز آپ نے بتایا مصور صاحب اکثر ایشوز ہم نے نوٹ کیے تھے اور اس کے کوشش کریں گے کہ اس کو حل کے لیے یہ متعلقہ محکموں سے افسران اپنے ساتھ لے کے آئیں آپ کو بار کے حوالے سے انشاءاللہ فرنیچر ملے گا میں آج ہی رجسٹرار صاحب کو کہتا کہ آج سے سب سے پہلا کام تو یہ کہ سیشن ڈویژن ڈکلیئر کرنے کے لیے میں آج ہی اعلان کرتا ہوں کہ یہ سیشن ڈویژن ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ عنقریب نوٹیفیکیشن ہم ایشو کریں گے ہمیں اس میں یہ چیف جسٹس کے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے ایڈیشنل سیشن جج کی پوسٹ کو اپ گریڈ کر کے ہم اس کو سیشن جج کا درجہ دے دیتے ہیں لیکن باقی جہاں تک اس کے سیشن ڈویژن کا نوٹیفیکیشن ہے وہ حکومت نے جاری کرنا ہوتا ہے ہم اپنی فائل موو کریں گے منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ایم پی اے صاحبہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی اس فائل کو اپنے ہاتھ سے لے کے چیف منسٹر سے یا کیبنٹ سے اپروو کرا رہے ہیں تاکہ وہ جنرل ایک نوٹیفیکیشن ایک فارمیلٹی ہوتی ہے وہ پوری کرنی ہے آپ نے نوٹیفائی کرنا ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہمارے پاس عملہ موجود ہے ہم نے ایڈیشنل سیشن جج کی پوسٹ کو اپ گریڈ کر کے سیشن جج بنانا ہے تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو یہ وہ کر دیں انشاءاللہ بار کے جتنے بھی ایشوز ہوں گے وکلا کے جتنے ایشوز ہوں گے وہ ہم وقتاً فوقتاً
रब्ता रहेगा। मुसव्विर साहब, आप बाकी वकला भी आते हैं, हाई कोर्ट में पेश होते हैं, जब कभी कोई भी इशू हो, मेरे दरवाजे, मेरे साथियों के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। आप कोई भी इशू हो हमसे डिस्कस करें, हम आपसे डिस्कस करें, जहाँ तक हमसे मुमकिन हो वो इशू इंशाल्लाह आप उसको हल समझें। सिर्फ बात इतनी ही होती कि चूँकि हम कोयटा में, बताना आपने बताना है, हमने कोशिश करनी, जो हम हमारे सतह पे होगे वो हम हल करेंगे, जो पब्लिक की सतह पे है वो पब्लिक के लिए हम हुकूमत को कहेंगे कि वो मसाइल हल करें। अब रही बात, जो मेन बात पे आते हैं, ये जो अदालत की इशूज़ तो हल होते रहते हैं। हमारा एक निज़ाम है, हमारे इंस्पेक्शन जज है, रजिस्ट्रार है, सेशन जज यहाँ पे बैठा होता है।